الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه سيدنا محمد المصطفى وعلى آله سفينة النجاة وأصحابه نجوم الهدى وعلى أولياء أمته مصابيح الصدق والصفاء. أما بعد فقال الله تعالى في الكتاب القديم والخطاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقال تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے لیکچر کا عنوان قرآن اور صاحب قرآن ہے، اور اسی کی مناسبت سے میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے. اس میں حق سبحانہ و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ ارشاد فرماتا ہے: قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور، وکتاب مبین، اور روشن کتاب. یہاں اللہ تعالیٰ ایک نور کا ذکر فرما رہا ہے، دوسرے کتاب مبین یعنی روشن کتاب کا. سارے مفسرین کا اس پر اتفاق ہے. تفسیر کبیر، تفسیر خازن، تفسیر روح البیان، تفسیر روح المعانی، تفسیر مدارک التنزیل، الغرض جتنی تفاسیر ہیں، ان سب میں یہاں نور سے مراد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے. اس ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور صاحب قرآن دونوں کو آپس میں مربوط فرما دیا، اور یہ بتلا دیا کہ یہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا، اور قرآن پاک کو روشن کتاب سے معلوم فرمایا. ایک معمولی بات ہے کہ کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. اندھیرے میں کوئی کتاب کو نہیں پڑھ سکتا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے ایک ہی روشنی کی ضرورت نہیں، دو روشنیوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو وہ روشنی ہے جو کسی لائٹ، سرچ لائٹ، بلب یا کسی ٹیوب لائٹ کے جیسے آؤٹر سورس آف بیرونی مبدأ نور ہے، آؤٹر سورس آف لائٹ. لیکن فرض کیجئے کہ سامنے کتاب بھی رکھی ہوئی ہے
اور 100 کینڈل پاور کا ایک طاقتور پاورفل گولا بھی جل رہا ہے، روشن ہے، لیکن پڑھنے والا خدا نخواستہ نابینا ہے، تو روشنی تو موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے برعکس دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کی آئی سائٹ بڑی تیز ہے، دور کی بھی چیز پڑھ لے سکتا ہے، سامنے کتاب ہے مگر آؤٹر سورس آف لائٹ نہیں ہے، کوئی ٹیوب لائٹ یا کسی سورج کی لائٹ، کوئی لائٹ نہیں ہے، تو اس کی آنکھوں کی بینائی بصارت رہنے کے باوجود بھی وہ کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کتاب کو پڑھنے کے لیے دو روشنیوں کی ضرورت ہے، ایک تو آنکھوں کی روشنی، آئی سائٹ، بصارت، بینائی، اور دوسرے کوئی بیرونی مبدأ نور، سورس آف لائٹ، یہ دونوں جب تک نہ ہو وہ کتاب پڑھی نہیں جا سکتی۔ تو یہاں پر بھی بلا تشبیہ و تمثیل ہم یہ کہہ سکتے ہیں قرآن پاک سامنے ہے، اس کو پڑھ کر اس کا مطلب سمجھنے کے لیے دو روشنیوں کی ضرورت ہے، ایک تو روشنی شریعت کی، اسلام کی روشنی ہے، اور دوسری جو روشنی ہے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے وہ عشق و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہے۔ یہ جب تک دونوں روشنیاں نہ ہوں یہ کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے سرکار کو جب نور فرمایا تو اسی نور سے یہ کتاب روشن ہوئی اور لوگوں کو سمجھ میں آنے لگی۔ دراصل قرآن کو دیکھیے تو علم و عرفان کا ایک بڑا شاہکار ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآنی کردار، اسی قرآنی اخلاق کے ایسے اعلیٰ نمونے ہیں کہ رب العالمین نے قرآن پاک میں آپ کا طرح طرح سے تذکرہ فرمایا ہے۔ اگر میں یہ کہوں آج کل کی الیکٹرانک زبان میں تو مناسب ہوگا، ہمارے روزمرہ زندگی میں آج کل ایک آڈیو کیسٹ ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھ کر اس کیسٹ کو چالو کرتے ہیں اور کانوں سے سن لیتے ہیں۔ ایک دوسرا کیسٹ ہو رہا ہے ویڈیو کیسٹ، کہ اس میں نہ صرف آواز سنائی دیتی ہے بلکہ جس کی آواز ہے اس کی صورت بھی نظر آتی ہے۔ تو رب العالمین کے انوار و تجلیات یہاں دونوں جگہ موجود ہیں۔ قرآن کو آڈیو کیسٹ سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر رب العالمین نے اپنے تمام احکام، تمام انوار و تجلیات، تمام فیض و برکات کا سرچشمہ بنا کر قرآن کو اتارا۔ لیکن اسی قرآن کو کنورٹ کر کے اگر ویڈیو ٹیسٹ بنا دیا جائے تو قرآن پاک کی تمام چیزوں کا پیکر بن جاتے ہیں وہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، سرکار دو عالم کے عادات، اطوار، آپ کے احوال کا کیا عالم تھا۔ بی بی نے الٹے ان سے سوال کیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، قرآن میں جو بھی اخلاق، جو کچھ بھی کردار بتایا گیا ہے اس کو اگر تصویر بنا دو تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے۔ تو اس طریقے سے قرآن میں اور صاحب قرآن میں کردار کے لحاظ سے، علم و عرفان کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا مضبوط ربط رکھا ہے جس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے میں اس سے پیشتر آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو ان کی مقدس آسمانی کتابیں لینے کے لیے کسی مقام پر بلایا گیا، لیکن حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بلایا نہیں گیا۔ جہاں جہاں صاحب قرآن جاتے تھے تو قرآن کا ربط ایسا تھا کہ قرآن وہاں پہنچ جاتا تھا۔ یہی قرآن پاک اور صاحب قرآن کے درمیان مضبوط ربط رکھا ہوا ہے۔ گویا اگر یہ کہا جائے تو مناسب ہوگا، اگر قرآن آفتاب ہے تو اس کی درخشانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر قرآن کو چاند کہا جائے تو اس کی چاندنی آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر
کسی نے قرآن کو پھول کہہ دیا تو اس کی رعنائی، اس کی خوشبو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اگر کوئی قرآن کو زیادہ کہے تو اس کی منزل پہنچنے کی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اقدس کو قرآن کے لیے ایسا موضوع متناسب بنایا کہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر ہم یہ قرآن کی آیتوں کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، وہ چکنا چور ہو جاتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا، ریزہ ریزہ بن جا سکتا تھا، لیکن قلب مصطفیٰ میں ہی وہ تحمل اور برداشت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سہنے، برداشت کرنے، اپنے قلب میں اس کو قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دیا۔ اس وجہ سے ایک نہیں 6666 آیتیں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو کئی ایسی خصوصیات ہیں جو قرآن میں، صاحب قرآن میں متشابہ، کامن، مشترک، متشاکل، متماثل، ہر لحاظ سے ملتے جلتے آپ کو محسوس ہوں گے۔ میں چند باتوں کا ذکر کرتا ہوں اور اس سے قرآن کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، کسی چیز کی جو ابتدا ہوتی ہے اگر وہ مقدس، متبرک ہے، محترم ہے، تو جب ابتدا ہوئی اسی وقت کوئی چیز اس کی اہمیت بیان نہیں کی جاتی، بلکہ بعد بھی اس کے ابتدائی دن کا برابر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے قرآن کا معاملہ ہے تو قرآن جب نازل ہوا تھا آج سے 1400 برس پیشتر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے قدر کی رات میں اس کو اتارا تھا، تو اس وقت اتر گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قدر کی رات کو ایسی متبرک بنا دیا کہ ہر سال جب قدر کی رات آتی ہے تو پھر برابر اس قرآن پاک کے نزول کا تذکرہ ہوتے ہی رہتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں ربیع الاول 11 اور 12 کے درمیانی شب صبح دنیا میں تولد فرمائے۔ آپ تولد فرما دیے، ایک وقت ہو گیا واقعہ، لیکن مومن اور سارا عالم اسلام جب بھی 12 ربیع الاول آتی ہے تو ہر سال حضور کی تشریف آوری اور میلاد کی یاد مناتے ہوئے دنیا تمام میں جشن کرتی ہے۔ تو ادھر قرآن کے نزول کی سالگرہ ہم شب قدر میں مناتے ہیں، تو ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی میلاد ہر سال ربیع الاول میں مناتے ہیں۔ اس طرح دونوں کی ابتدا کا ایک تذکرہ، اس کی یاد منانے کے لیے 2 دن مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، کسی چیز کی عظمت یا اس کا احترام یا اس کی بزرگی اس کے ناموں کی کثرت سے بھی ہوتی ہے۔ قرآن کو آپ دیکھیے، اس کے کئی نام خود قرآن کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کا لفظ ہی قرآن پاک میں 70 مرتبہ آیا ہے، اور اس کا نام فرقان بھی بتایا گیا ہے، بینات من الہدی والفرقان، اور فرقان نام قرآن پاک میں 6 جگہ آیا ہے۔ اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتاب بھی فرمایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ کتاب کا لفظ پورے قرآن میں 230 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کو بھی نور فرمایا ہے، اور یہ نور کا لفظ بھی 53 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس کو ہدا بھی فرمایا ہے، قرآن پاک کو ہدایت کا سرچشمہ، بینات من الہدی والفرقان۔ یہ ہدا کا لفظ بھی 80 مرتبہ 79 ٹائمز قرآن پاک میں آیا ہے۔ اس کے بعد اس کا اور ایک نام ہے ذکر، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، ذکر کے معنی نصیحت کے ہوتے ہیں، قرآن سر تاپا نصیحت ہے، اس میں ہمیں نیکیوں کے کرنے، برائیوں سے بچنے کی نصیحت ہی نصیحت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی ذکر رکھا، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔
اور ذکر کا لفظ قرآن پاک میں جملہ 75 مرتبہ آیا ہے۔ دیکھیے ان ناموں کی کثرت کی وجہ سے قرآن کا تقدس ظاہر ہوتا ہے، اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اب آئیے صاحب قرآن سے کمپیرزن کیے، تقابل کیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اسماء گرامی ایک نہیں کئی ہیں۔ یوں تو حضرت سلیمان جزیلی رحمۃ اللہ علیہ دلائل الخیرات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 201 نام شمار کیے، لیکن قرآن میں اگر خود دیکھیں آپ تو کئی نام ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن میں سرکار کے جو اسماء گرامی آئے ہیں وہ ہیں محمد، احمد، نبی، رسول، مزمل، مدثر، شاہد، بشیر، مبشر، نذیر، نور، سراج، منیر، امی، طٰہٰ، یاسین اور ایسے بہت سے نام، یہ سب قرآن کے اندر سرکار کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ تو جس طرح قرآن کے لیے ناموں کی کثرت اس کی عظمت کی دلیل ہے، اسی طرح صاحب قرآن کے بھی ناموں کی کثرت صاحب قرآن کی عظمت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد آپ کتاب اور رسول یا صاحب قرآن اور قرآن دونوں کا تقابل کیجئے تو دونوں اپنے لحاظ سے آخری کتاب ہیں اور آخری رسول ہیں۔ آخری کتاب اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نازل ہو گیا قرآن، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا کوئی کتاب بھی آنے والی نہیں، لہٰذا قرآن سب سے آخری کتاب۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ خاتم النبیین بن کر تشریف لائے ہیں۔ نبوت کی فہرست ختم ہو گئی، جہاں پر مہر لگا دی گئی ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ نبوت کے جھوٹے دعوے کرتے رہے دنیا کی کسی لالچ حرص کے واسطے۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا آیا، اس کو پکڑ کے لائے سب فوجی اور کھڑا کر دیے ہارون رشید کے سامنے۔ کہا کیا بات ہے بھئی، تو کیوں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ کچھ بولا نہیں کہ میں نبی ہوں اس لیے دعویٰ کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک نظر ڈالتے ہی خلیفہ نے کہا دیکھو بھائی، آج سے اس کے رہنے کی جگہ کون سی ہوگی؟ جس جگہ میز خانہ ہے، باورچی خانہ، جہاں میرے لیے مختلف لذیذ ٹیسٹی ڈشز تیار ہوتے ہیں، اس کے دروازے پہ اس کو بٹھا دو، اور مجھے جو ڈشز بھیجتے ہیں اس میں سے ایک ایک نوالا اس کو دے دیا کرو۔ لوگ اس کے بارے میں سمجھے نہیں اس میں کیا مصلحت ہے۔ ایک ہفتے تک بڑے مزے کی چیزیں کھاتے رہا۔ اس کے بعد کہا اچھا بلاؤ اس کو، جھوٹے نبی کو۔ وہ نبی آیا، وہ جھوٹا نبی آیا تو آپ خلیفہ نے سوال کیا کیا ہے نبی صاحب، آپ کے پاس ابھی بھی کوئی وحی آ رہی ہے کیا؟ تو جواب دینے لگا سب وحیاں رک گئے ہیں، اب ایک ہی وحی آ رہی ہے۔ کیا ہے وحی؟ یا ایھا النبیو باورچی خانے کے پاس رہیو، بس یہ ایک ہی وحی اتر رہی ہے۔ تو دنیا میں جھوٹے نبی آتے ہیں، اپنے کچھ لالچ کے لیے، اپنے کچھ نہ کچھ مقصد کے لیے آتے ہیں، کھانے پینے کے لیے آتے ہیں، مزے اڑانے کے لیے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے حبیب خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبیوں میں سب سے آخر، اور کتابوں میں قرآن پاک سب سے آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد آگے ملاحظہ فرمائیں، دونوں میں اور ایک چیز کامن ہے، وہ ہے حفاظت۔ حفاظت سے مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو گم ہو جانے یا اس میں عیب پیدا ہونے یا اس کے اندر کمی بیشی ہونے سے محفوظ کرنا، اس کو حفاظت کہتے ہیں۔ تو اب قرآن کی حد تک تو آپ سب حضرات، اکثر آپ میں سے حفاظ کرام ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کا کیسا انتظام کیا ہے۔ آج 1400 برس گزر چکے ہیں، اللہ نے جو اعلان کیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں، اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے۔ تو دنیا میں بھلا جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس میں کمی بیشی کون کر سکتا ہے؟
آج دنیا کے مختلف مقدس کتابیں، لوگ کہتے ہیں تورات، کوئی انجیل، کوئی تو زبور، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے جو اوریجنل کتاب اتری تھی، مگر وہ اوریجنل کتابیں کہاں رہیں اب؟ اس میں رد و بدل ہو گیا، اس کے اندر طرح طرح کی تبدیلیاں ہو گئیں۔ خود عیسائی لوگ، کرسچنز کہتے ہیں ہمارے پاس ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، ایک نیو ٹیسٹامنٹ ہے۔ بعض کہتے ہیں ہمارے پاس 8 نسخے ہیں بائبل کے۔ تو ہمارے مسلمان علماء پر ان سے کہتے ہیں بھائی تم لوگ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ کر پہلے یہ طے کرو وہ 8 نسخوں میں سے کون سا نسخہ صحیح ہے۔ ہمارے پاس آئے تو ہمارے پاس تو ایک ہی نسخہ رہتا ہے، دنیا کے کونے کونے میں جاؤ، دنیا کے گوشے گوشے میں جاؤ، جو قرآن پاک تمہیں یہاں ملے گا دنیا کے دوسرے کونے میں وہی قرآن پاک ملے گا۔ دنیا کے کتنے انقلابات آتے جا رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، بلکہ کل کے دن زمین اور آسمان بھی زیر و زبر ہو جائیں تو قرآن کا زیر زبر نہیں ہوگا، زبر جا کے زیر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ایسی ہو رہی ہے، قرآن کی حفاظت۔ اور پھر کمال یہ، خالی کتاب کو اٹھا کے کہیں ایک حجرے میں رکھ کے کئی سال کے بعد نکالیے کوئی تابدان سے، محفوظ ہے، نہیں۔ قرآن پاک کو جو پڑھنے کا طریقہ، جو اسٹائل ہے، جو قرأت اور لحن ہے، جو تجوید ہے، جس کو حضور نے اپنے زبان اقدس سے ادا کیا تھا، آج وہی تجوید سے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی محفوظ ہے، اس کے الفاظ کو ادا کرنے کا طریقہ محسوس ہے، مخارج نکالنے اور اس مخارج کے ساتھ صفات ادا کرنے کا بھی طریقہ محسوس ہے۔ تو یہ ایک ایک لفظ محفوظ، ایک ایک آیت محفوظ، ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ محفوظ، ایک ایک لفظ کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ قرآن پاک کی ایسی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تحریر بھی موجود ہے اور الفاظ بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ اللہ نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا ہے دنیا کی کوئی کتاب اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ وہ یہ، میں نے اس سے پہلے کسی وقت آپ سے کہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آغاز میں جنگ یمامہ ہوئی تو اس کے اندر بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، تو حفاظ کرام کے سینوں میں قرآن شریف محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ غیبی انتظام کیا ہے۔ تو اب دنیا کی تحریریں اگر کہیں نہ کہیں ادھر ادھر بھی ہو جائیں تو سینے کے اندر کی تحریر کون بھلا سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ حافظے میں محفوظ کر دیتا ہے، چاہے 3-4 سال کا بچہ کیوں نہ ہو، 80 سال کا بوڑھا حافظ کیوں نہ ہو، اس کے قرآن میں، اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کو نقش کر دیا ہے، اس کو ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ دنیا کی تحریر بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں۔ پھر اس کی حفاظت بہت سے واقعات ہیں، آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، ایک مرتبہ ایئرپورٹ پر ہوائی جہاز کو آگ لگی، کئی لوگ زخمی ہو گئے، ان کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا، سب کو باہر نکال دیا گیا، مرا تو نہیں کوئی۔ بعد میں سامان کا جائزہ لیا گیا، سب کے سامان تو جل کے خاکستر ہو گئے، لیکن جس ہینڈ بیگ کے اندر قرآن پاک رکھا ہوا تھا وہ جیسے کا ویسا محفوظ رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی ایسی حفاظت فرمائی کہ اس کو جلنے سے محفوظ کر دیا۔ اور ایک واقعہ شاید آپ اخبارات میں پڑھے ہوں گے، آبٹس کے اوپر ایک دکان کپڑوں کی تھی، فیشنیبل کپڑوں کی، جو بڑی مشہور دکان تھی، مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا۔ اس دکان کو بھی ایک روز آگ لگ گئی، وہ ایک کسی مسلمان کی دکان تھی، اور اس کی روزانہ یہ عادت تھی کہ اپنے دکان کھولنے کے بعد قرآن شریف کھول کر اس کی تھوڑی تلاوت کرتا، اور پھر اس کے بعد اپنے اسی کے اندر جو ایک تاخچے کے ویسا یا ایک کتاب کا ریک تھا اس کے اندر رکھ دیا کرتا۔ اطلاع یہ آئی اخبار میں کہ پوری دکان جل کر خاکستر ہو گئی، جتنا کپڑا تھا قیمتی سے قیمتی سب جل کر راکھ بن گیا، خاک بن گیا۔ لیکن لوگ جب تلاش کرنے لگے تو جو قرآن پاک رکھا ہوا ریک تھا اس کو ذرا آگ نہیں چھو، جیسے کہ ویسی قرآن رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایسے واقعات ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ایسا بہترین غیبی انتظام کیا ہے کہ دنیا میں کسی قسم کی کوئی دھرم، کوئی مذہب اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ بلکہ میں تو کہوں گا یہ جو حفظ ہو جاتا ہے قرآن، یہ حفظ
ہونا بھی ایک بڑا کمال ہے۔ ایک غیر مسلم صاحب ایک حافظ صاحب سے کہنے لگے بھائی آپ کے لوگوں میں بیٹھتے بیٹھتے مجھے آیت الکرسی یاد ہو گئی ہے، مگر ہمارے پاس کے جو مختلف اشلوک ہیں اس میں سے آپ ایک بھی یاد نہیں کر سکے۔ تو حافظ صاحب نے جواب دیا دیکھو قرآن پاک کی یہ برکت ہے کہ دنیا میں کسی کے بھی زبان پہ چڑھ جا سکتا ہے، مگر تمہارے اشلوک کسی کے زبان پہ بھی نہیں چڑھ سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ذمہ ہے۔